کیا کوئی واقعی یہ سوچ سکتا ہے کہ کھیت میں کیڑا مار ادویات کا سپرے دن کے بجائے شام کو کرنے سے پوری فصل تباہ ہونے سے بچ سکتی ہے؟ اچھا، یہ عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، یا پھر یہ کہ پنجاب کی شدید گرمی اور آب و ہوا میں ہم عالمی معیار کا ایووکیڈو اگا سکتے ہیں۔ یعنی عام طور پر جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں وہی ایک روایتی تصور آتا ہے، ہاتھ میں ہل اور مٹی سے لت پت کسان۔ صحیح بات ہے، پر زراعت اب آگے بڑھ چکی ہے۔ لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس روایتی تصور کو بالکل بدل دے گا۔ آج کی اس مفصل گفتگو کا بنیادی مقصد پنجاب، پاکستان کے موسمی حالات کے مطابق زراعت کے جدید اور حیرت انگیز راز افشا کرنا ہے۔ ہماری ٹیبل پر ایک انتہائی پیشہ ورانہ دستاویز ہے جو کہ JQ گلوبل ایگریکلچر کا ایک ماسٹر کلاس سیمینار ہے، اور ہم زراعت نامہ کے اپریل 1 سے 15 2026 کے ایشو کا مکمل نچوڑ نکالیں گے۔ اور یہ انتہائی خاص تجزیہ ہونے والا ہے۔ بالکل، جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بتاتی چلوں کہ اس تحقیق کے پیچھے مسٹر محمد جاوید قمر کی 6.5 سال کی محنت ہے، جو کہ ایک سینئر سوائل سائنٹسٹ اور ایگریکلچرل کنسلٹنٹ ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کی سنہری فصل اور کپاس کے ہرے بھرے کھیت ہماری زراعت کے 2 اہم پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تو چلیے مٹی کی زرخیزی یعنی فرٹیلیٹی اور سائنسی تحقیق کے اس ملاپ کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ زبردست آغاز کیا آپ نے۔ دیکھیں، زراعت اب محض ایک پیشہ نہیں رہی، یہ مکمل سائنس اور ڈیٹا کا مجموعہ بن چکا ہے۔ مسٹر جاوید قمر کی تحقیق بتاتی ہے کہ اگر ہم جدید تکنیک یعنی سمارٹ ایگرونومی کو نہیں اپنائیں گے تو دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو زراعت نامہ اپریل 1 to 15 2026۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ اشاعت کی تاریخ 65 سال پر محیط ہے۔ 65 سال کا ڈیٹا۔ ہاں، 65 سال، یہ ڈیٹا ایک بے بہا خزانہ ہے۔ اتنا پرانا ڈیٹا آج کے جدید دور میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ اس میں موسمی فصلوں پر توجہ دی گئی ہے، جیسے گندم کی برداشت یعنی ہارویسٹنگ سے کپاس کی کاشت یعنی کلٹیویشن تک کا سفر۔ ساتھ ہی حکومتی کسان دوست اقدامات ہیں جیسے جدید مالیاتی سبسڈی اور انقلابی کسان کارڈ پروگرام۔ اور سمارٹ ایگرونومی کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، نقصان دہ کیڑوں کے تدارک اور منافع بخش فصلوں کی جدید کاشت کا۔ لیکن میں واپس اس 65 سال والے پوائنٹ پہ آنا چاہتی ہوں۔ اصل میں یہ معلومات کسی بند کمرے میں ہوا میں نہیں بنائی گئی۔ پچھلی 6 دہائیوں میں پنجاب کے موسم نے جو تبدیلیاں دیکھی ہیں ان سب کا مشاہدہ اس میں شامل ہے۔ یہ صدیوں پرانے تجربات کو جدید ریسرچ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کسان کارڈ ٹائملی ری پیمنٹ اینڈ ریوارڈز۔ یہ واقعی ایک تاریخی مالیاتی پیکج ہے۔ بالکل، اس میں 8 لاکھ کسانوں کے لیے 250 ارب روپے کا بلا سود قرضہ یعنی انٹرسٹ فری لون شامل ہے۔ ساتھ ہی زراعتی مداخلے جیسے بیج، کھاد اور ڈیزل کی آسان خریداری بھی آسان بنا دی گئی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ بوقت ادائیگی میں ہے۔ ہاں، قرضوں کی واپسی پر حکومتی مراعات کا تسلسل ملتا ہے اور شاندار قرعہ اندازی بھی۔ بوقت ادائیگی پر ٹریکٹر، عمرہ ٹکٹ اور موٹر سائیکل کے انعامات دیے جا رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ایک جدید اور فائدہ مند کریڈٹ سسٹم لگ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کسانوں کی مالی آزادی کا ایک بنیادی سبب بن رہا ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سبسڈی پروگرامز، ہب فارمز اینڈ مشینری۔ اس میں کسانوں کے لیے بڑی زبردست گرانٹ شامل ہیں۔ ہاں، جیسے کپاس کے ہب فارمز کے قیام پر 50,000 روپے کی سبسڈی۔ پھر چزن پلاؤ سبسڈی ہے جس میں زمین کی گہری تیاری کے لیے 1,20,000 روپے فی یونٹ رعایت دی جا رہی ہے۔ اور کیڑوں کے مؤثر تدارک کے لیے پاور سپریئر گرانٹس میں 25,000 روپے کی مالی معاونت بھی دی جاتی ہے۔ صحیح، اور یہ سب agripunjab.gov.pk کے ذریعے ڈیجیٹل اپلیکیشن پروسیس سے ہوتا ہے تاکہ شفافیت رہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ چزل پلاؤ کس طرح زمین کی زرخیزی یعنی فرٹیلیٹی اور آبپاشی یعنی اریگیشن کو بہتر بناتا ہے۔ دیکھیں، چزل پلاؤ مٹی کی
سخت تہ کو نیچے سے توڑ دیتا ہے، جس سے پانی اور جڑیں گہرائی تک آسانی سے جاتی ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ویٹ ہارویسٹنگ پریپریشنز اینڈ پریکاشنز۔ یہ گندم کے کسانوں کے لیے بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں کٹائی کا بہترین وقت تب بتایا گیا ہے جب دانے پوری طرح پک جائیں اور نمی یعنی موئسچر صرف 12% رہ جائے۔ ساتھ ہی موسم کی نگرانی بھی ضروری بتائی گئی ہے، ہاں، تاکہ آندھی یا بے وقت بارشوں کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ اور مشینری کی بوقت تیاری جیسے ہارویسٹر، تھریشر اور تارپالن کا پہلے سے انتظام ہونا چاہیے۔ پھر فصل کا محفوظ ذخیرہ کرنا ہے تاکہ نمی اور پھپھوندی یعنی فنگس سے بچنے کے لیے اونچی اور ہوادار جگہ کا چناؤ کیا جائے۔ پر یہ بالکل 12% نمی ہی کیوں ضروری ہے؟ اصل میں بیج کی حفاظت کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ اگر نمی 12% سے زیادہ ہوگی تو فنگس لگنے کا خطرہ شدید بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ویٹ تھریشنگ اینڈ مشینری کیئر۔ اس تصویر پر غور کریں۔ ہاں، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمبائن ہارویسٹر کا مکمل نظام دکھایا گیا ہے۔ اس سلائیڈ میں ہارویسٹر کیلیبریشن کی بات ہے تاکہ دانوں کے ضائع ہونے سے بچنے کے لیے ٹیکنیکی جانچ کی جائے۔ اور بھوسے کا مؤثر انتظام بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل، جانوروں کے چارے کے لیے سٹرا چاپر کا استعمال۔ پھر سپیڈ ریگولیشن ہے کہ مشین کو تیز رفتاری سے چلانے سے گریز کریں تاکہ دانے نہ ٹوٹیں۔ اور آخر میں آگ سے بچاؤ کی تدابیر جیسے سیلنسر کی درستگی اور کھیت میں بیڑی یا سگریٹ ننوشی سے مکمل پرہیز۔ یہ آگ والی بات سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ سوکھی فصل بہت جلدی آگ پکڑتی ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کاٹن کلٹیویشن، سوئنگ ٹائم اینڈ سیڈ ریٹ۔ کپاس ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ صحیح کہا۔ اس کی کاشت کا موزون ترین وقت 1 اپریل سے 31 مئی بتایا گیا ہے، اور پودوں کی مطلوبہ تعداد کاشت کے مہینے کی مناسبت سے 14,000 سے 23,000 پودے فی ایکڑ ہونی چاہیے۔ اور بیج کی تیاری بھی بہت اہم مرحلہ ہے۔ ہاں، جیسے بیج سے بر اتارنا، جس کے لیے گندھک کے تیزاب یعنی سلفیورک ایسڈ سے بیج کی صفائی کی جاتی ہے۔ پھر بیج کو زہر آلود کرنا تاکہ ابتدائی رس چوسنے والے حشرات یعنی پیسٹ سے بچاؤ کے لیے مخصوص دوائی لگائی جائے۔ لیکن پودوں کی تعداد میں اتنا فرق کیوں ہے؟ دیکھیں، پودوں کی تعداد اور ان کے درمیانی فاصلہ ہی فصل کی پیداوار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ارلی سوئنگ میں پودے بڑے ہوتے ہیں تو کم تعداد چاہیے، لیٹ میں زیادہ۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کاٹن ویرائٹیز اینڈ اپرووڈ سیڈز۔ بیج کا چناؤ تو سب سے بنیادی قدم ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں منظور شدہ بیٹی اقسام کا ذکر ہے، جیسے ٹرپل جین ویرائٹیز CKC1، CKC3 اور سیمب AS3۔ ساتھ ہی نان بیٹی کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ کیڑوں میں قوت مدافعت یعنی ریزسٹنس توڑنے کے لیے 10% حصے پر نان بیٹی کاشت کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہترین اور سائنسی ہدایت ہے۔ اور علاقائی مناسبت سے بیج کا انتخاب بھی لازمی ہے۔ اگاؤ کی صلاحیت یعنی جرمینیشن ٹیسٹ کی بات کریں تو بیج بونے سے پہلے 75% اگاؤ کی تصدیق لازمی ہے۔ ویسے یہ نان بیٹی بیج ایک حفاظتی ڈھال یا ڈیکوائے کی طرح کام کرتا ہے جو پوری فصل کو بچاتا ہے۔ صحیح سمجھیے آپ، یہ کیڑوں کو عادی نہیں ہونے دیتا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے مینگو آرچرڈز پری سمر کیئر۔ آم کے باغات کے لیے گرمیاں کافی مشکل وقت ہوتا ہے۔ ہاں، اسی لیے درجہ حرارت کے اثرات سے بچاؤ کے لیے گرمی کی شدت سے بچانے کی خاطر ہلکا آب پاشی یعنی اریگیشن کا نظام چلانا چاہیے۔ اور شاخ تراشی کی اہمیت بھی ہے، جس سے ہوا اور دھوپ کے گزر کے لیے خشک شاخوں کی کٹائی ہوتی ہے۔ صحیح۔ غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے پھلوں کو گرنے سے بچانے کی خاطر زنک اور بوران کا فولیئر سپرے تجویز کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جڑی بوٹیوں کی تلفی یعنی ویڈ سے پاک رکھنا ضروری ہے تاکہ کیڑوں کی پناہ گاہی ختم ہو جائے۔ بالکل،
बाग की सफाई आधी बीमारियां वैसे ही खत्म कर देती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मैंगो ऑर्चर्ड डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट। इस स्लाइड में आम की बीमारियों पर मुकम्मल फोकस है। हाँ, पहला मसला आम के टहले का हमला यानी मैंगो हॉपर है, जो फूलों का रस चूसने वाले खतरनाक कीड़ों का तदारुक मांगता है। फिर सुफूफी फफूंदी यानी पाउडरी मिल्ड्यू की पहचान बताई गई है, पत्तों और फूलों पर सफेद पाउडर की तह। और इनके लिए कीमियाई इंसदाद जरूरी है। बिल्कुल, फूल खिलने से आइन कबल मंजूर शुदा दवाइयों का स्प्रे। साथ ही दोस्त कीड़ों का तहफ़्फ़ुज़ भी है कि मुफीद कीड़ों को बचाने के लिए स्प्रे हमेशा शाम के वक्त करना चाहिए। मैं सोच रही थी कि शाम का वक्त ही क्यों? देखें, शाम के वक्त स्प्रे करना सिर्फ एक आम हिदायत नहीं, बल्कि वो तमाम माहौलियाती निज़ाम की बका का राज है। दोस्त कीड़े उस वक्त आराम कर रहे होते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एवोकाडो कल्टीवेशन, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप। ये हमारी ज़राअत का नया और दिलचस्प इनकलाब है। अरी यानी ग्राफ्टिंग की अफादियत का जिक्र है, ताकि बेहतरीन पैदावार और खुसूसियत बरकरार रहें। और इसकी आला तिजारती अक़साम भी दस्तयाब हैं। हाँ, जैसे सिलोन ब्लू, कैलिफोर्निया लॉन्ग और मारीगोला। पर मैं सच में हैरान हूँ कि क्या वाकई पंजाब में एवोकाडो उगाया जा सकता है? बिल्कुल, पंजाब के जो इलाकाई माइक्रो क्लाइमेट्स हैं, खास तौर पर बागात के साये में, वहाँ ये बेहतरीन उगते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है ट्यूमरिक कल्टीवेशन, लैंड प्रेप एंड प्लांटिंग। हल्दी भी एक इंतहाई अहम मुनाफा बख्श फसल है। सही, जमीन का मौजू इंतखाब मेरा और पानी के बेहतरीन निकास वाली जमीन से होता है। काश्त का बेहतरीन वक्त 15 अप्रैल से मई के आखिर तक है, और शरा बीज यानी सीड रेट की बात करें तो 1 एकड़ के लिए 800 से 1000 किलो सेहतमंद गांडियां यानी राइजोम्स चाहिए। और इसकी काश्त खेलियों पर की जाती है। हाँ, खेलियों पर काश्त का तरीका ये है कि 1.5 से 2.5 फुट के फासले पर मखसूस बेड्स या खेलियों पर इसे उगाया जाए, जिससे हल्दी की अंडरग्राउंड ग्रोथ बेहतर होती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फिग, इंजीर, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हेल्थ बेनिफिट्स। इंजीर तो सच में एक मुफीद नेमत है। बिल्कुल, ये ग़िज़ाइयत का शानदार खजाना है, जिसमें फाइबर, आयरन, पोटेशियम और विटामिन्स शामिल हैं। ये दिल की सेहत के लिए मुफीद है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। साथ ही ये हड्डियों की मजबूती का ज़ामिन भी है। हाँ, कैल्शियम की वाफर मिकदार की वजह से। और मसनूआत की तिजारती अहमियत भी है, जैसे खुश्क इंजीर, जैम और पाउडर की शक्ल में ये आला कीमत पर मिलता है। ये किसानों को बहुत माशी फ़ायदा दे सकता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है शुगर केन पेस्ट्स आइडेंटिफिकेशन एंड डैमेज। गन्ने की फसल को कीड़ों से बहुत खतरा रहता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डेड हार्ट की अलामत कैसी लगती है। इस स्लाइड में दीमक के शदीद हमले का जिक्र है, जो उगाव के फौरन बाद फसल की तबाही मचाता है। फिर छोटी के गरवाएं यानी टॉप बोरर हैं, जो दरमियानी कोपाल को खाकर डेड हार्ट यानी मुर्दा दिल की अलामत पैदा करते हैं। और तने के गरवाएं यानी स्टेम बोरर भी बड़ा मसला होता है। बिल्कुल, जो गंजे के अंदर सुराख करके वजन और रस की मिकदार में कमी करते हैं। आखिर में घोड़ा मक्खी यानी पायरेला है, जो रस चूस कर पत्तों को जर्द कर देती है। इनकी टाइमली पहचान बहुत ज़रूरी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है शुगर केन पेस्ट्स कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इन कीड़ों से निमटने के भी कई मौसर तरीके हैं। हाँ, जैसे काश्तकारी के जरिए तदारुक, जिसमें गहरी हल चलाना और कच्ची गोबर की खाद से परहेज शामिल है। फिर बीज की कीमियाई इलाज भी है कि बोने से कबल बीज को जहर आलूद करना। साथ ही ट्रिचोग्रामा का हयातियाती तदारुक यानी बायो कंट्रोल बताया गया है, जिसमें कीड़ों के अंडों को तबाह करने के लिए मुफीद कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। सही। और आखिर में दानेदार जहरों का इस्तेमाल है, जो हमले की माशी हद यानी पेस्ट थ्रेशोल्ड पर आबपाशी यानी इरिगेशन के साथ किया जाता है। ये इंतहाई एडवांस्ड पेस्ट मैनेजमेंट है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एग्रीकल्चरल इनोवेशंस एंड स्मार्ट फार्मिंग।
اب زراعت میں جدت کا دور آ چکا ہے. بالکل ڈیجیٹل سبسڈی پورٹلز بن گئے ہیں جیسے agripunjab.gov.pk جس کے ذریعے مڈل مین کا مکمل خاتمہ ہو گیا ہے. جدید مشینری کا فروغ بھی ہے جس میں چیزل پلاؤ اور آٹومیٹڈ ہارویسٹرز کی دستیابی شامل ہے. اور معیاری بیج کی یقینی فراہمی بھی. ہاں، ٹرپل جین بیجوں کا مخصوص نظام، ساتھ ہی موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگی جسے کلائمیٹ سمارٹ سوئنگ اور ہارویسٹنگ شیڈیولز کہتے ہیں. یہ سب وقت کی اہم ضرورت ہے. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کراپ ریزیڈیو مینجمنٹ اینڈ اسموگ پریونشن. پنجاب میں اسموگ تو ایک قومی بحران بن چکا ہے. صحیح کہا، اور یہاں کسانوں کی سماجی ذمہ داری پر زور دیا گیا ہے. فصل جلانے پر مکمل پابندی ہے تاکہ زہریلی اسموگ کو روکنے کے لیے قانونی اقدامات کیے جائیں. باقیات کی مشینی کٹائی تجویز کی گئی ہے جس میں شریڈر کی مدد سے ریزیڈیو کو چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرنا شامل ہے، جس سے زمین میں ملاوٹ کی افادیت بڑھتی ہے. بالکل، بقیات کو زمین میں دبا کر نمیاتی مادہ یعنی آرگینک میٹر بڑھایا جا سکتا ہے. یہ ایک ماحول دوست زراعت ہے جو مائکرو آرگینزمز کی حفاظت اور فضا کو صاف رکھنے میں مددگار ہے. یہ ہمارے ماحول کو بچانے کا واحد حل ہے. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کمپیریزن ٹریڈیشنل ورسز ماڈرن ہارویسٹنگ میتھڈز. روایتی اور جدید طریقوں میں فرق بہت واضح ہے. بہت واضح. وقت کی بچت کا موازنہ دیکھیں تو ہفتوں کا کام چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے ماڈرن کمبائن ہارویسٹنگ کے ذریعے. دانوں کے نقصان کی کمی ہوتی ہے کیونکہ سائنسی تکنیک سے فزیکل گرین شیٹرنگ کا بچاؤ ہوتا ہے. اور موسمی خطرات سے تحفظ بھی ملتا ہے. ہاں، آندھی اور بارش آنے سے پہلے فصل کی محفوظ کٹائی اور معاشی اور مالی فائدہ بھی ہے کہ مہنگی اور نایاب مزدوری کے مقابلے میں میکنائزیشن کی سستی افادیت بہت بہتر اور آسان ہے. میکنائزیشن واقعی گیم چینجر ہے. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فیوچر آؤٹ لک اینڈ فوڈ سیکیورٹی. زراعت کا مستقبل قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہے. بالکل. پیداوار میں اضافے کی حکمت عملی یعنی ییلڈ میکسیمائزیشن اہم ہے تاکہ قومی خود کفالت کے لیے فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے. مالیاتی استحکام اور خوشحالی کے لیے کسان کارڈ کی مدد سے سود خوروں سے مکمل نجات مل رہی ہے. اور پائیدار ماحول دوست زراعت پر زور بھی ہے. ہاں، سسٹینیبل ایکو پریکٹسز جیسے متوازن کھادوں اور حیاتیاتی تدارک یعنی بائیو کنٹرول پر منتقلی. آخر میں غذائی زنجیر کا تحفظ یعنی سیکیورنگ فوڈ چین ہے جس میں خوشحال کسان کے ذریعے سستی اور بلا تعطل خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے. ایک محفوظ خوراک ہی قوم کی بقا ہے. اب ہم اپنی آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کنکلوژن. اس پوری گفتگو نے زراعت کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیا ہے. میں اسی لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں کہ کیا آنے والے چند سالوں میں ہماری ساری زراعت کمپلیٹلی ڈیجیٹائز ہو جائے گی جہاں کھیت کا ہر فیصلہ ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگا؟ یہ وہ سوچے سمجھے قدم ہیں جو کسان کو ایک بزنس مین بنا رہے ہیں. بالکل، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. اور میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ وہ JQ گلوبل ایگریکلچر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آگے بھی اس سفر میں جڑے رہیں. ہاں، مزید رہنمائی اور کنسلٹنسی کے لیے ہماری آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کریں http://jqglobalofficial.com. اور کسی بھی بزنس کوئریز کے لیے ای میل کریں jqglobalagriculture@gmail.com. ساتھ ہی ڈائریکٹ سپورٹ کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92-3419841886. آج کا یہ سیشن یقیناً بہت مفید رہا. بالکل. انہی الوداعی کلمات کے ساتھ ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.